مقدمات جاری کیے گئے ہیں احمدیوں کے خلاف، عدالتوں میں درج کروائے گئے ہیں، ان میں یہاں تک بھی بھیانک جرم احمدیوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ فلاں احمدی نماز پڑھتے دیکھا گیا اور گواہ موجود ہیں اس کے، وہ عبادت کر رہا تھا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ملک پاکستان میں ایک احمدی عبادت کر رہا ہے اور اذان دیتے ہوئے پکڑا گیا، تلاوت کرتے ہوئے پکڑا گیا، شاعر اسلام کو اختیار کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر کہتے ہیں لیا گیا تھا، وہاں ایک احمدی شاعر اسلام کو اختیار کرنے کا جرم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مساجد پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا گیا اور پھر مباہلے کا پمفلٹ تقسیم ہوا۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کے نتیجے میں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب اور حکومت سندھ اور حکومت بلوچستان کی طرف سے 3308 مقدمات احمدیوں کے خلاف درج ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور مزید بہت سی باتیں ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ پینل کوڈ کس مذہب سے اخذ کیا گیا ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا، اس میں مندرج حدود اور دیگر سزاؤں میں کہاں یہ سزائیں درج ہیں، یہ جرائم درج ہیں کہ کوئی نماز پڑھے تو اس کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے، کوئی سلام کہے تو اس کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے، کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے خلاف یہ کارروائی جاری ہونی چاہیے۔ تمام قرآن میں، تمام سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تمام احکامات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان جرائم کا کہیں کوئی ذکر دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن ایک پینل کوڈ ضرور ہے جو ابو جہل کی پینل کوڈ تھی، جو عتبہ اور شیبہ کی پینل کوڈ تھی۔ اس پینل کوڈ میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ تمام جرائم وہاں درج دکھائی دیں گے۔ بس کس کا حکم اس ملک میں چل رہا ہے؟ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کا یا ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ کا؟ یہ فیصلہ آپ کریں۔